بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ جیسا کہ ہماری تربیتی نشست کا سیریز وائز گفتگو چل رہی تھی، قیامت، علامات قیامت، قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ سیریز چل رہی ہے تاکہ موجودہ حالات جو ہیں، جو دین کی تحقیقاتی سوچ رکھتے ہیں اور جنہوں نے دین سے واسطہ جوڑا ہے، رابطہ رکھا ہے، تعلق اپنا مضبوط کر کے رکھا ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ حالات پہلے سے ہی بیان کیے گئے ہیں کہ مسلم معاشرہ کس طرح کا ہوگا اور دنیا میں غیر مسلم کس طرح کی قوتیں ہوں گی۔ اسی کے شعور بلڈ اپ کرنے کے لیے مسلمان نسل میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اسی سلسلے کا تسلسل جاری ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ جب دیگر اقوام تمہیں مٹانے کے لیے مل کر سازشیں کریں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوگے، البتہ تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ناکارہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب اور دبدبا نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بزدلی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے دلوں کی محبت، دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہوگی، یعنی وہ مرنا پسند نہیں کریں گے اور دنیا دنیا دنیا، یہ ان کا حال ہوگا۔ آج ہر طرف دیکھ لیں تو مسلمان جو آخرت کا طلبگار تھا، جو یہ چاہتا تھا کہ موت آ جائے تو رب کی پاک دنیا کے اندر، رب کی عظیم نعمتوں کے اندر میں چلا جاؤں اور اس دنیا کے معاملات سے، میرا امتحانات سے میرا کتاب بند ہو جائے، تو اگلے جو مسلمان تھے وہ بزدل نہیں تھے، وہ موت کو پسند کرتے تھے، کیونکہ ان کی موت اللہ رسول کی خاطر تھی، دین کی سربلندی کے لیے تھی۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر طرف سے مسلمان ممالک پر کیا گزر رہی ہے، کس طرح غیر مسلم ممالک، اسلام دشمن قوتیں تمام اسلامی ممالک پر اٹیک کر رہی ہیں، کبھی شام پر، کبھی عراق تباہ کر دیا، کبھی یمن تک تباہ کر دیا، کبھی اب کا فلسطین پر، کبھی پاکستان پر، مختلف صورتوں میں نام نہاد حکمران بٹھا کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تباہی کی پلاننگز کی جاتی ہے مسلمانوں کے روپ میں، اور اسی طرح ہر طرف مسلمان ممالک پر مختلف فورسز، نیٹو کی صورت میں، یو این او کی صورت میں ایک نیشنل یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بنائی گئی تاکہ سارے کفار مل کر وہاں مسلمان حکمران اپنے دنیا میں بٹھانے کے لیے مسلمان حکمرانوں پر، مسلمان ممالک پر اپنا راج قائم کرنے کے لیے اپنے نام نہاد حکمران مسلمان ممالک میں بٹھائیں۔ اور یہ سب کیوں سزا مل رہی ہے؟ حضور نے فرمایا، سزا اس وجہ سے، کافر اس وجہ سے مضبوط ہوگا
غیر مسلم قوتیں اس وجہ سے مضبوط ہوں گی کیونکہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا، جس کو ہم پیچھے سے ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ اسلام سے ہٹ چکا ہوگا، ہمارے تمام مسلمانوں کے حالات اس وجہ سے غیر مسلم پر قابض ہوں گے کیونکہ ہم اللہ رسول کو چھوڑ چکے ہوں گے۔ ہمارا اسلامی معاشرہ، ہم مسلمانوں کا معاشرہ بدترین معاشرہ بن چکا ہوگا، نہ انصاف ہوگا، نہ عدل ہوگا، بے حیائی، برائی، ہر طرح کی جو دین اسلام نے منع کیے اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہمارا معاشرہ بن چکا ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ ہمیں سزا یہ دے گا کہ کافروں کو طاقتور کر دے گا، اور مسلمان جو اس وقت یعنی آج جو چل رہے ہیں ان کے دلوں میں صرف دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی، مرنا نہیں چاہیں گے۔ حالانکہ یہ قرآن پاک میں دنیا سے محبت اور ہزاروں سال کاش زندہ رہوں، یہ نشانی کافروں کی بتائی گئی تھی۔ قرآن پاک میں کافروں کے بارے یہ بتایا گیا کہ کافر جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش ہم ہزاروں سال یہاں زندہ رہیں، اس وجہ سے کیونکہ جب وہ سنتے تھے کہ یوم محشر قیام مرنے کے بعد ان کے لیے بدترین عذاب تیار ہیں اللہ رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اسی لیے وہ موت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مانتے تو نہیں تھے اگلی دنیا کو، لیکن کافروں کو یقین ضرور تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو جب انہوں نے کوئی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ہزاروں سال زندہ یہاں رہنا پڑے، اسی لیے موت سے ان کو نفرت تھی اور دنیا سے محبت تھی۔ آج وہی 2023 چل رہا ہے، وہی حال آج مسلمانوں کا ہے کہ مسلمان معاشرے میں مسلمانوں نے زندگی کا وہ روپ دھار دیا جو کافروں کا روپ تھا۔ جب ہم مسلمان دیکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رسول کی مخالفت میں ساری زندگی گزار دی ہے، صرف نام نہاد مسلمان بن چکے ہیں، کوئی ہمارا کام اللہ رسول کے احکامات کے مطابق نہ سلطنت میں ہے نہ معاشرے میں ہے، تو ہم مرنے کو جو ہے اکثریت ترجیح نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، یا زندہ رہا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر آپ کے مسلمانوں کے ان بدترین معاشرتی بد اخلاقیوں کے سبب کافر ایک ہو جائیں گے، اور وہ کافر مسلمان ممالک پر حملے کرنے کے لیے ان کی معدنیات، ان کی دولتیں، ان کے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو کھانے کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کبھی تیل کھینچ لیں گے سعودی کا، کبھی معدنیات کھینچ لیں گے، کبھی پاکستان کی وہ چیز کھینچ لیں گے، سارے ذخائر جو ہیں جہاں جہاں مسلم ممالک سے ان پر قبضہ کر لیں گے اور مسلمان ممالک ان کے غلام بن جائیں گے۔ نظر آ رہا ہے یہ سب کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہو جائے گا، ان کی سزائیں مل رہی ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں اللہ سزا کیوں دے رہا ہے؟ اسی لیے دے رہا ہے کہ تم اپنے اعمال تو دیکھو، حضور تو پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اسی طرح کافر ممالک جو ہیں وہ طاقتور ہو جائیں گے، ان کا سسٹم مضبوط ہو جائے گا، اور مسلمان جو ہے وہ بد اخلاقی، بد معاشرتی انتظامیہ کی وجہ سے اپنے ممالک میں ہونے کے باوجود وہ غلام ہو جائیں گے۔ اسی طرح معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اس کے بارے میں قیامت کی نشانیوں میں سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگوں پر ایسا دور بھی آئے گا جب کوئی شخص بھی سود سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر کسی نے براہ راست سود نہ بھی کھایا ہو تب بھی سود کا بخار اور ایک روایت کے مطابق سود کا غبار اسے ہر صورت پہنچ کر رہے گا، گویا وہ براہ راست سود خوری کے جرم کا مرتکب نہ بھی ہو تب بھی پاکیزہ مال کی برکت سے محروم رہے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں پورا پاکستان سود پہ چل رہا ہے، IMF کے تمام قرضے سود پر ہیں، اور سود کے لیے قرآن میں کیا حکم ہے کہ جو سود ہے وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کافر، ہم اللہ رسول سے خود جنگ کر کے بیٹھے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں بینکیں سود لے رہی ہیں، جس سود کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو سود لے گا وہ اللہ سے اور رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ کس قسم کے ہم مسلمان ہیں؟ ہم خود اپنے اللہ اور رسول سے جنگ کریں، نام کے ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ سود کھا کر، جس میں قرآن نے فرمایا کہ جو سود کھایا جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے، اللہ رسول نے اس سے جنگ کا اعلان کیا ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان اور اسلامی ممالک ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ کافر اللہ رسول کی خلاف بات کرے تو تمہیں وہ نظر آتی ہے، لیکن تم اپنی پوری سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رسول کی احکامات کی مخالفت میں گھرے ہوئے ہو، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ مسلمان کافر کوئی اللہ رسول کے خلاف بات کرتا ہے
وہ تو تمہیں دور سے نظر آ جاتا ہے، لیکن تمہیں شرم آنی چاہیے مسلمان کہ تم خود سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سود سے گھرے ہوئے ہو، اور وہ سود جسے اللہ رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے، ہم خود مسلمان اللہ رسول سے جنگ کر کے بیٹھے ہیں، کافروں کا کیا کہنا؟ تو یہ قیامت کی نشانی میں حضور نے بتا دیا کہ یہ سود بھی جو ہے اسی طرح، میں نے ہمیشہ آپ کو کہا کہ جب حضور نے معاشرہ مسلم معاشرے کی بات کی کہ ایسا ایسا مسلم معاشرہ ہوگا، تو یہ پارٹ 1 تھا، یعنی مسلمان معاشرے ایسے بن جائیں گے، پھر اس کا پارٹ 2 شروع ہوگا۔ پارٹ 2 کیا ہوگا کہ کیونکہ مسلمان معاشرہ پورا اللہ رسول کے خلاف ہو چکا ہوگا، اللہ رسول کے احکامات کے خلاف وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوگا، جھوٹ مسلمانوں میں، بےمانی مسلمانوں میں، سود مسلمانوں میں، شراب مسلمانوں میں، جوا مسلمانوں میں، زنا مسلمانوں میں، فحاشی مسلمانوں میں، حکومتی سطح سے لے کر اکثر عوامی سطح تک سارے جرم کا ارتکاب ان کے اندر، ڈاکٹر لوٹ رہے ہوں گے، انجینئر روڈ کے نام پر لوٹ رہے ہوں گے، وزیر وزراء حکومت کے نام پر لوٹ رہے ہوں گے، پیر فقراء مریدوں کے نام پر لوٹ رہے ہوں گے، مسجد منتظمین مسجد کے نام پر لوٹ رہے ہوں گے۔ اکثریت جب ایسی ہو جائے گی کہ نہ مذہبی طبقہ لوٹنے میں پیچھے ہوگا، نہ سیاسی طبقہ لوٹنے میں پیچھے ہوگا، تو کیا اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ مذہبی لوگ بھی اللہ رسول کے لبادہ اوڑھ کر دین کو اپنی ذاتی نسلوں کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے، سیاسی لوگ بھی اپنے ذاتی نسلوں کے لیے لوٹ رہے ہوں گے، کچھ دین کا نام لے کر لوٹ رہے ہوں گے، کوئی سیاست کا نام لے کر لوٹ رہے ہوں گے۔ بتاؤ کیا ایسے معاشرے میں اللہ کی رحمت برسے گی مسلمان پر؟ تو پھر میں نے کہا پارٹ 2 شروع ہو جاتا ہے۔ جب پہلا پارٹ ختم، سارا معاشرہ گند ہو گیا مسلمانوں کا، کافر معاشرے کی بات نہیں کر رہا، مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ جب پورا مسلم معاشرہ گند ہو جائے گا، اللہ رسول کی نافرمانی سے بھر جائے گا، تو پھر پارٹ 2 شروع ہوگا۔ اور پارٹ 2 کیا؟ اللہ کی طرف سے سزائیں۔ پھر کہتے ہیں کافروں پر سزائیں کیوں نہیں آ رہی، کافروں پر عذاب کیوں نہیں آئے؟ بھائی کافروں نے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن انہیں اپنے اپنے ملکوں میں تو انصاف کیا ہے نا، اپنے اپنے ملکوں میں جانوروں کا خیال رکھا ہے، چاہے وہ غیر مسلموں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ ظلم نہیں کر رہے، اللہ نے ان کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، تاکہ تم مسلمان ہو کر جو کافروں سے بدترین عمل کر رہے ہو، اس وجہ سے اللہ نے کافروں کو ہم پر مسلط کیا ہے، تاکہ تم اس لائق ہو کہ تم پر ظالم حکمران بھی آ جائیں اور تم پر ظالم غیر مسلم قوتیں بھی قابض ہوں، کیونکہ تم کام کیا کر رہے ہو؟ تم کیا اللہ رسول کے احکامات کی پابندی کر رہے ہو کہ تم پر رحمت برسے؟ تم تو سارے کام اپنا معاشرہ کافر سے بھی بدترین، کافر کے معاشرے کو دیکھا جائے تو اس نے اسلام نہیں قبول کیا، اس نے اللہ رسول کو نہیں مانا، لیکن اپنے ملکوں میں انہوں نے جو نظام بنایا وہ تو اللہ رسول کے احکامات والا بنایا ہے، جانوروں کا بھی احتیاط ہے، بلیوں کا بھی احتیاط کر رہے ہیں، انسان تو اپنی جگہ پر، بےمانی وہاں نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، ٹھگی نہیں ہے، سارا معاشرہ انہوں نے اسلامی اصولوں پر بنایا ہے، چاہے انہوں نے اسلام قبول کیا ہو نہ کیا ہو، تو ان پر اللہ کی رحمت نہیں برسے گی، ان نعمتوں کی وجہ سے کیا بنے گا؟ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان غریب ہوتا ہے، مسلمان غریب نہیں، مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا شکار ہے، اللہ کی عذابوں کا شکار ہے۔ بجائے اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے ہم اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جنت تو کافروں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے جنت یہ دنیا، یہ مسلمانوں کے لیے بھی کسی وقت میں جنت تھی۔ 3 بڑے اعظم مسلمان حکومت کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے معاشرے اللہ رسول کے احکامات کے مطابق بنائے ہوئے تھے۔ کوئی مسلمان غریب نہیں تھا، کوئی مسلمان بھوکا نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ معاشرہ جب تک اللہ رسول کے احکامات کے مطابق چل رہا تھا تو ان پر رحمتیں برس رہی تھی۔ آج قیامت کے قریب جب مسلمانوں کا معاشرہ اللہ رسول کے تمام احکامات سے دور ہے تو ان پر لعنت نہیں برسے گی، کیا رحمت برسے گی؟ اور کافروں کا معاشرہ انصاف سے بھرا، سچائی سے بھرا، جھوٹ سے پاک، جانوروں کی رحمدلی، روڈ رستے کی کتنے قوانین ہیں جن پر وہ عمل کر رہے ہیں، کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، تو ظاہری بات ہے ان پر دنیا میں تو رحمتیں نعمتیں برسیں گی نا، آخرت میں ان کا ایسا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو معاشرہ ہو جائے گا مسلمان معاشرہ، تو اس پر جب یہ حالات ہوں گے تو پارٹ 2 کیا؟ اللہ کے عذاب۔
सूद भी तुम खाओ, झूठ भी तुम बोलो, बेईमानी भी तुम करो, दूध में मिलावट भी तुम करो, चावल में मिलावट तुम करो, लाल मिर्चों में ईंटें पीस कर तुम मिलाओ, सब कुछ तुम करो और कहो कि मुझ पर रहमत बरसे। वाह जी वाह, ये लानत का सबब है। रहमत बरसेगी, रहमत तो उन पर, रहमत न सही लेकिन नेमतें तो बरस रही है ना काफरों पर, क्योंकि वहां कोई चीज बेईमानी नहीं है, वहां किसी का कोई हक नहीं खींचता, तो उस माशरे पर रहमत नहीं नेमत बरस रही है। रहमत के तो हकदार है नहीं, लेकिन वो नेमत अल्लाह की उन पर इसलिए बरस रही है क्योंकि उन अपने मुल्कों के अंदर वो निजाम लेके आए जो इस्लाम चाहता है। अगर देखा जाए ना कि आज मुसलमान इस्लाम का हकीकी माशरा, तो अमेरिका, यूरोप और कनाडा जिनके ममालिक से सिर्फ ये इस्लाम कबूल कर लें तो सारा इस्लाम उधर चला जाएगा, वो मुसलमान हो जाएंगे। पता चलेगा इस्लाम की बेहतरीन तस्वीर अमेरिका, यूरोप और ये हैं, सिर्फ अगर वो इस्लाम कबूल कर लें, फिर ये हम इधर काफर हो जाएंगे। हम इस्लाम कबूल करने के बावजूद आमाल हमारे कुफार से भी बदतर हो चुके हैं, फिर कह रहे हैं हमारे ऊपर बरस रहमतें क्यों नहीं बरस रही है। ये हमारी आजमाइश, आजमाइश नहीं, लानतें हैं, फिर भी नहीं मान रहे। हर किस्म की बुराई माशरे में, सोशल मीडिया, चैनल्स, टेलीविजन, हर तरह से बुराइयां लेके अवामी सतह से लेकर सियासी सतह तक, मजहबी सतह से लेकर दुनियावी सतह तक, हर एक में आपने इस्लाम के नाम पर और मजहब के नाम पर और सियासत के नाम पर इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारी आजमाइश है। आजमाइश नहीं, पार्ट नंबर 2 झूठा है। पार्ट नंबर 2 जिसमें हुजूर ने फरमाया कि जब तुम ऐसे हो जाओगे तो अल्लाह की तुम पर क्या चीजें बरसेंगी। सुने, इमरान बिन हुसैन से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत के अंदर जमीन में धंसने, ज़िल्ज़िले आएंगे, तुम्हारी जमीन में चले जाओगे। अभी तुर्की में क्या हुआ, क्या हुआ तुर्की के अंदर, जमीनों में घर चले गए। पाकिस्तान में क्या हुआ 2005 में, ज़िल्ज़िले के अंदर इलाके के इलाके जमीन के अंदर चले गए। क्यों? वही मैंने कहा, मुस्लिम माशरा बन क्या चुका है, जमीन में धंसने, शक्लें बगड़ने, शक्लें भी बगड़ चुकी हैं। ये तो हुजूर की दुआ है कि हम जानवर नहीं बने, इसीलिए अल्लाह ने हमारे इंसानों जैसी शक्लें रखी है। शक्लें हमारे इंसान की, मुसलमानों के, वरना माशरती किरदार हमारा जानवर से भी बदतर हो चुका है। आसमान से पत्थर बरसने का अजाब, ये जो बारिशें, ये जालाबारी, ये पत्थर नहीं है तो क्या है। तो किसी साहबी ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कब होगा? आपने फरमाया जब गाने और नाचने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान आम हो जाएगा, जब शराबें सरेआम पी जाएंगी। ये याद रखे, मैं मुसलमान माशरे की बात कर, काफिरों का तो ये पूरा उनका कल्चर है, शराबें पीना, नाचना, डांस कर, ये तो काफिरों का। हुजूर फरमा नहीं, मुसलमानों का मैं कह रहा हूं, मुसलमान माशरा ऐसा हो जाएगा। आगे दूसरी हदीस, आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक कयामत की निशानी में से एक निशानी ये है कि माल आम और कसीर हो जाएगा, तिजारत फैलेगी और दुनियावी उलूम का दो दौरा होगा। आज नजर आ रहा है सारी चीजें हो चुकी है। इसी तरह मैंने कहा ना, बार बार हुजूर ने मजहब वालों को भी बताया कि आखिर दौर में मजहब वाले कैसे होंगे। फिर कहते मौलवियों को ना बोलो, मौलवी ये बातें क्यों नहीं बताता कि आज के मौलवी के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया है, आज के मजहबी तबके के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया, क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो बताओगे तो तुम्हें अपने अमाल दुरुस्त करने पड़ेंगे, तुम्हारा असल चेहरा सामने आ जाएगा। जो हुजूर ने कयामत के करीब मजहबी लोगों का तबका, उनका जो चेहरा बताया है ना, ये अगर मेंबरों से बात चले तो ये मौलवी हजरात, ये मजहबी, ये पीर, ये आस्थाने, सारों को अपना ठीक रवैया करना पड़ेगा। आज मैं बता रहा हूं, हुजूर ने इस कयामत के दौर में जहाँ दुनियादारों का बताया, वहां बार बार मजहबी लोगों का बताया है। हुजूर ने क्या फरमाया? अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि वो मसाजिद में इकट्ठे होंगे, बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े जुलूस करेंगे, बड़े बड़े मीलाद के प्रोग्राम करेंगे, बड़े बड़े 15 शाबान के प्रोग्राम करेंगे, बड़ी बड़ी लैलतुल कद्र के लोग भरे पड़े होंगे मस्जिदों में, हजारों की तादाद में लोग उनको सुनने आएंगे, बड़ी बड़ी महफिलें होंगी। कौन बता रहे हैं हमें? हुजूर के साहबी, हुजूर से, कि कयामत के करीब मसाजिद, लोग मसाजिद में इकट्ठे होंगे। ये नहीं कि मस्जिदें खाली होंगी, भरी पड़ी होंगी, बाजमात नमाज पढ़ेंगे। यानी इसका मतलब ये भी नहीं है कि जमात को छोड़ेंगे, नमाज भी बाजमात पढ़ेंगे, मस्जिदें भी भरी पड़ी होंगी। आगे क्या होगा?
لیکن ان میں سے ایک بھی صحیح مومن نہیں ہوگا. پڑھنے کے لیے دھڑا دھڑ لوگ آئیں گے، مسجدیں بھری پڑی ہوں گی، جلسے جلوس بڑے ہوں گے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ ان میں مومن صحیح طریقے سے ایماندار ایک بھی نہیں ہوگا. نمازوں کی بھرمار ہوگی، بیانوں کی کثرت ہوگی. کون فرما رہے ہیں؟ میرے نبی. کس دور میں؟ آج کے دور کی. آج بتائیں، نمازیں اتنی پڑھی جا رہی ہے لیکن معاشرہ کیسا لگا پڑا ہے؟ نمازیں تسبیح پہ تسبیح چل رہی ہے لیکن معاشرہ کیسا ہے؟ چاہے اس میں داڑھی والا ہو چاہے اس میں بغیر داڑھی والا ہو، سب اس میں آ جاتے ہیں، سب مسلمان آ رہے ہیں. اس طرح مولوی کا تذکرہ نہیں ہو رہا. کیا فرمایا گیا کہ مسجدوں میں اکٹھے ہوں گے، باجماعت نماز پڑھیں گے، لیکن ان میں ایک بھی صحیح مومن نہیں ہوگا، ایمان والا ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک کے اندر یا تو دل میں بےمانی ہوگی، کوئی کاروبار میں بےمانی سوچ رہا ہوگا، کوئی انسان کو دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، یعنی دلوں میں بغض ہوگا، دلوں میں خرابیاں ہوں گی، دلیں جڑی نہیں ہوں گی. بظاہر مسجدوں میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، بظاہر مسجدوں میں نماز ایک ساتھ پڑھیں گے، لیکن دلیں ان کے ساتھ نہیں ہوں گی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا وہی اس کو لوٹ رہا ہوگا، وہی مسجد میں اکٹھا ہوگا، وہی اس کو ملاوٹ والا دودھ پلا رہا ہوگا، وہی مسجد میں نماز میں بھی کھڑا ہوگا، وہی روڈ گندے بنا کے مسلمانوں کے ٹریفک میں قتل کر رہا ہوگا، وہی انجینئر بھی نماز میں کھڑا ہوگا. قاتل اور مقتول دونوں مسلمان نماز میں جمع ہوں گے، مسجدیں خالی نہیں ہوں گی، بھری پڑی ہوں گی. حضور نے فرمایا. آگے پڑھتے ہیں، یہ ہو چکی ہے ساری. بار بار سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث آتی ہے کہ وہ لوگ مسجد میں جمع ہوں گے لیکن ان میں کوئی ایمان والا ایک بھی نہیں ہوگا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 6 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، جب 6 چیزوں کو، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے 6 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے تو ان پر تباہی نازل ہوگی. وہی پارٹ 2. پہلا معاشرہ خراب ہوگا، پھر اس پر سزائیں آئیں گی اللہ کی طرف سے. فرمایا جب 6 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تو ان پر تباہی آئے گی، جس کو یہ کہہ رہی آزمائش ہے. آزمائش ہوتی ہے اس کی جو تیاری کرے. یہ جوتے ہیں تمہارے اوپر، آزمائش نہیں ہے، سدھرو سمجھو. حضور نے فرمان پر تباہی ہوگی جب 6 چیزوں کو حلال سمجھنے. کون سی 6 چیزیں؟ جب ان میں بابی لعنت ملامت عام ہو جائے گی، وہ اس کو لعنت کرے گا، اس کو لعنت کرے گا، ہے یا نہیں؟ وہ مولوی صاحب ادھر سے ایک کو لعنت کر رہا ہے، ادھر سے مولوی صاحب دوسرے پر لعنت کر رہا ہے، یہ سارے ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں. مذہب میں بھی ایسا ہو رہا ہے، سیاست میں بھی ایسا ہو رہا ہے. عمران خان نواز شریف کو، نواز شریف عمران خان کو، زرداری نواز شریف کو، سارے ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہیں. تو سرکاری سطح پر بھی لعنتیں کر رہے ہیں، وہ حکومت میں ہوتا ہے وہ اس کو لعنتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ حکومت میں جاتا ہے وہ اس کو لعنت کر رہا ہوتا ہے. ادھر مولویوں میں بھی یہی ہے، وہ اس کو لعنت کر رہا ہے فرقے پر، اس پر فرقے پر لعنت کر رہا ہے، سب ایک دوسرے میں لگے ہوئے ہیں. تو حضور نے فرمایا جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی، سیاسی لحاظ سے بھی مذہبی لحاظ سے بھی. دوسرا، لوگ کثرت سے شرابیں پینے لگے گی. آج شرابیں پیتے کسی کو شرم ہی نہیں آ رہی. یہ سارے تقریباً جو پارلیمنٹ میں بیٹھے یہ شرابی ہوتے ہیں، اکثر ان میں یہی ہیں، منسٹر وزیر، یہ سارے شرابوں کی پرمنٹ دیتے ہیں. اور تیسرا، مرد ریشمی لباس پہنیں گے. آج بتائیں ہیں یا نہیں مرد ریشمی لباس پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے ہیں؟ بھڑکیلے لباس، ریشمی لباس پہنیں گے. 3. چوتھا، لوگ گانے بجانے رقص کرنے والی عورتیں رکھنے لگیں گے. آج ہے یا نہیں؟ رکھنے کا مطلب کیا کہ عورتیں گھر پہ لے کے آئے گا؟ نہیں، آپ کی موبائل میں ناچ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آج اس کو لے کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنی عورتیں چاہو دیکھتے جاؤ، ناچ رہی ہیں تمہارے سامنے، یہ لے کے تو آئے ہو گھر کے اندر. اب وہ مجرم والا، اور یہ بھی ہو بھی رہا ہے. شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ عام اور خاص کی شادی میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے ناچنے والی لے کے آتے تھے، اب گھر میں اتنی ناچنی آئے کہ ضرورت نہیں ہے باہر کھلانے کی. ماسی بھی ناچے گی، نانی بھی ناچے گی، دادی بھی ناچے گی، سارے مل کر ناچیں گے. اب ناچنے والی کہہ رہی میری کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ یا پہلے گھر میں اتنی ناچنے والی ہیں اور نئے نئے طریقے سے ناچ رہی ہیں، تو اب تو ناچنے والی بھی چلی گئی. اب گھر گھر میں ناچنیاں اتنی ہیں کہ ان کی ضرورت ہی نہیں، اس کا کاروبار بند ہو چکا ہے. اسی لیے وہ ٹک ٹاک پہ آ گئی ہیں کہ ہمیں تو بلا ہی نہیں رہے، ان کی شادیاں ایسی ہیں، ان کے گھر کے اندر اتنی ناچنیاں پیدا ہو گئی ہیں، رقاصیں اور ڈانسر پیدا ہو چکی ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ گھروں میں جا کے ڈانس کریں، یہ تو ہمیں پیسے ہی نہیں دیں گے.
हम तो पैसे के लिए नाच रहे हैं, बगैर पैसों के लिए नाच रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये आ चुके हैं। तो दिन बाद घर घर में नाचने वाली, ये पहले हम सुनते थे बड़ों से घर घर में नाचने वाला है, कि हमने कहा ऐसे कैसे होगा, क्योंकि हमने जिस माशरे को देखा तो वह अमीर लोग नाचने वाली लेके आते थे। कभी कोई मई साल में प्रोग्राम होता, कोई बेटे की पैसा ज्यादा होता था, हराम का पैसा होता था, उसके दीन का कोई लुगा नहीं था, दीन से कोई शुगुफ नहीं था, तो वो क्या कहते थे, हमारे दौर में आज से तकरीबन यूं समझे, अगर भाई 43 साल उम्र है तो 43 साल से आप 30 साल 20 निकाल लो, तो मैं 19-20 साल का होता था तो देखते थे हम, उस वक्त टीवी वगैरह तो नहीं होता था ना, ये मोबाइल वोबाइल होता नहीं था, न इंटरनेट होता था। तो आज से अगर 20 साल पीछे चला जाऊं तो वहां अमीर लोग जो थे ना, वो साल में उनके बेटे की शादी होती या बड़ी कोई तकरीब करते तो नाचने वाली लेके आते थे गाँव में। ये अभी तो आम नहीं है, लेके आते थे। तो हम कहते थे कि ये देखें कितने गंदे लोग हैं, कोई इनको अच्छी नजर से नहीं देखता था। आज कोई लेके नहीं आ रहा, क्योंकि घर में नाचने वाली इतनी आए, घर में नाचने वाली इतनी आए, और उसको नाम दे दिया खुशी का। नाचना किस चीज का? अब सारे इंडिया से नफरत, गाने इंडिया के चला के नाच रहे हैं। हिंदू से नफरत, पूछते हो तो सही उसके साथ सारे हिंदू के रसूमात और सारे मामला घर में लेके आओ तो हिंदू से नफरत। वही मैंने कहा, नाम के मुसलमान बने हो, काम तो हिंदू वालों से भी आगे चले गए, काम तो लिबास में गैर मुस्लिमों से चले गए, कामों में, माशरे में, सब में मुसलमानों से, काफरों से भी हम आगे निकल गए। काफरे भी कपड़े पहनने लगे, हम वो भी उतारने लगे। चाहे बेटे हैं चाहे बेटियां हैं, टिकटॉक पे अब आने के लिए सारी अक्सर बेशतर जो टिकटॉक पे आती है वो नंगा होने के लिए तैयार है कि बस वीडियो चल जाए। बेहुदा, बेहया, बेशरम, सब कुछ माशरा बन चुका है। तो हुजूर ने फरमाया कि रक्स करने वाली औरतें रखने लगेंगे, मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से गंदे काम करवाएंगे। आज ये सारे काम चल रहे हैं, सारे काम ये लड़कों के पीछे, हम जिनस पर खूबसूरत कोई लड़का देखा, कोई मर्द उसके पीछे चल दिया। लड़कियां बेहयाई के अंदर, लड़के लड़कियों के साथ, लड़के लड़कियों के साथ। हुजूर ने फरमाया या चल रहा है पूरा माशरे में, मुस्लिम माशरे में, मैं काफर माशरे की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम माशरे की बात कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया जब ये सारी चीजें आम हो जाएंगी, ये 6 चीजें, अब बचा इसमें से कोई 6 चीज में कोई है ये चीज? हमारे मुसलमान माशरे में 6 में से कोई चीज रही है? एक दूसरों को लानत चल रही है, शराब पीना कसरत चल रही है, मर्द रेशमी लिबास पहनेंगे चल रहे हैं, लोग गाने बजाने रक्स वाली करने वाली औरतें रखेंगे, टिकटॉक किसी भी सूरत में चल रही है, मर्द मर्दों से, औरतें औरतों से गंदे काम करेंगे चल रहे हैं। ये क्या देखते हैं टेलीविजन पर, केसेस इतने आते हैं टीवी के अंदर, बेहई बुराई के केसेस। तो हुजूर ने फरमाया जब ये सब हो जाएगा तो ये मुस्लिम माशरे में बचेगा नहीं, फिर तबाह और बर्बादी इसका मुकद्दर ठहरेगी। ये अब आपको पता चल गया कि ये मुकद्दर और तबाही हमारी क्यों आई है। तो आज हम यहाँ तक हदीस को रोकते हैं। अभी तो 113 पेजेस हैं, मैं तो 40वें पेज पे पहुंचा हूँ। तो अल्लाह ताला हमें इस दौरे फितन में इन बेहयाई बुराई के कामों से बचाए, महफूज रखे। और मुस्लिम माशरा, अब आपको पता चला है कि क्यों हमारे ऊपर ये सारे करप्ट, बेमान, ठग हुक्मरान अल्लाह ने हम पर, इसीलिए क्योंकि हम माशरे में अच्छाई पैदा नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हमें आपको इस बदतरीन माशरे के बद अखलाकियों और इन गंदी जो अल्लाह रसूल की मुखालफत में सारी चीजें चल रही हैं, अल्लाह इससे हमें महफूज रखे, नस्लों को महफूज रखे, और अल्लाह अपनी रहमत से हमें अपने ईमान के साथ अपनी दुनिया की तरफ वापस लौटाए, ईमान की सलामती अता फरमाए। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। आज का लेसन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। वाखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।